السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے BOI رپورٹنگ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر اگر آپ کی LLC فائل ہوتی ہے تو اس کے بعد BOI رپورٹنگ مسٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ BOI رپورٹنگ کیا چیز ہے اور یہ کیوں کرنا امپورٹنٹ ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب امریکہ کے اندر آپ کوئی LLC فائل کرتے ہیں تو LLC فائلنگ پروسیس بہت ہی سموتھ اور ایزی ہے, اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سمپل آپ کا اپنا نیم, کمپنی کا ڈیزائرڈ نیم اور اس کے علاوہ جو آپ ایڈریس ہے, اگر آپ نان US ریزیڈنٹ ہیں تو آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سمپلی ایک ورچوئل ایڈریس آپ پرچیز کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی LLC فائل ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اسکیمنگ شروع کیا, بینکس کریٹ کیے اور دین اس کے بعد جو فائنینشیل کرائم اسٹارٹ ہوا. دین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے US گورنمنٹ نے BOI رپورٹنگ متعارف کرایا ہے. اب اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تمام پرسنل ڈیٹیلز, جب آپ کوئی LLC فائل کرتے ہیں تو آپ کی پرسنل ڈیٹیلز اس BOI ای فائلنگ جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو آپ اس گورنمنٹ کو سبمٹ کرتے ہو, تاکہ اس سے کیا ہوگا, اس سے کوئی بھی جو اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. اور اگر آپ یہ فائل نہیں کرتے ہیں BOI رپورٹ تو پھر اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پینلٹی بھی پڑ جائے گی, مے بی ہو سکتا ہے کہ آپ کی LLC بھی سسپینڈ کر دی جائے یا اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو پرابلمس فیس کرنے پڑیں. تو دا بیٹر آپشن یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کی LLC فائل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ یہ BOI رپورٹنگ بھی ضرور کریں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس کی کوئی فیس ہے. ٹیکنیکلی اس کی کوئی فیس نہیں ہے, آپ فری میں جسٹ سبمٹ کرتے ہو اپنے پاسپورٹ, اپنے پرسنل ڈیٹیلز, دین فون نمبر, ایوری تھنگ آپ سبمٹ کر دیتے ہو اس ویب سائٹ کے اوپر اور بس دیٹس اٹ. آپ کو کوئی فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ جن کو نہیں معلوم یا کوئی کسی کے سروسز لینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ سروس پرووائڈر اس کی مے بی چارجز لے لیں اس ای فائلنگ کی. ٹھیک ہے, سو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اپنا کمپنی کا BOI رپورٹنگ خود فائل کرنا چاہتا ہے تو یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سارا فائل ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر جو لکھا ہوا ہے بینیفیشیل آنرشپ انفارمیشن رپورٹنگ, اس کے اوپر گیٹ اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے, دو آپشن آتے ہیں. کیا آتے ہیں, دو آپشن, فائل PDF یا پھر فائل آن لائن. ہم فائل آن لائن کریں گے کیونکہ ہمیں ایزی آپشن کے ساتھ جانا ہے. دین آئی ایگری. ٹھیک ہے, جیسے آپ آئی ایگری کرتے ہیں دین آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے کچھ آپشنس نظر آئیں گے. یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپشن اے کو, انیشیل رپورٹنگ, اور ڈیٹ بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہو جائے گی. دین آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہاں اپنی کمپنی کا نام لکھنا ہے. یہ جو اوپر دو آپشن ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کے ساتھ نہیں چھیڑنا ہے, سمپلی اپنی کمپنی کا نام آپ نے یہاں لکھنا ہے. میں فار ایگزامپل میں ایز ایگزامپل چلتا ہوں, علی LLC میں لکھ لیتا ہوں. اور دین الٹرنیٹ نیم, یہ اگر آپ کا ہے تو آپ لکھیں گے, نہیں ہے تو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف کمپنی کا نام یہاں لکھیں گے. اور دین اس کے بعد یہاں پر EIN آپ سلیکٹ کرو گے. دیکھو SSN کن کا ہوتا ہے, US ریزیڈنٹ کا, ITIN, SSN, EIN یا فورن. تو آپ کا EIN ہوگا آپ کے کیس میں کیونکہ آپ کے پاس LLC ہے. ٹھیک ہے, دین آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر آپ نے اپنا EIN نمبر, ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر آپ نے یہاں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے یہاں فار ایگزامپل یہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, جیسے آپ یہ ڈال دیتے ہیں تو دین اس کے بعد آپ کو یہ آپشن کچھ دکھاتے ہیں, کنٹری جورسڈکشن اف فارن, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور جورسڈکشن آف فارمیشن آف فرسٹ رجسٹریشن, اوکے, آپ کی کمپنی جو رجسٹر ہوئی ہے جس جگہ پہ اس کا سلیکٹ کرو گے. اوکے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی ہے. اور دین آپ نے یہاں سے اسٹیٹ سلیکٹ کرنی ہے. میرے کیس میں ایگزامپل دیتا ہوں تو ویومنگ اگر میں سلیکٹ کر دیتا ہوں تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل ود اٹ, اور WI. اوکے, ٹھیک ہے, اوکے, میں ویومنگ سلیکٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے یہ کیا دین آپ نے اس کے بعد ٹرائبل جورسڈکشن آف فارمیشن کوئی ضرورت نہیں ہے, نیم آف دی ادر ٹرائبس نو, کرنٹ ایڈریس جو آپ کی کمپنی کی ایڈریس ہے وہ آپ نے دینی ہے اس کے اوپر یہاں پر.
ٹھیک ہے. آگے آپ سے پرسنل ایڈریس بھی وہ پوچھیں گے، لیکن یہاں پر آپ نے کمپنی کا ایڈریس دینا ہے، یا آپ اپنا ریزیڈینشیل ایڈریس بھی دے سکتے ہیں. تو میں یہاں پر ایگزامپل دیتا ہوں 3NGOLDSTSTE10345، ٹھیک ہے. اور ٹیریٹری یونائٹڈ اسٹیٹس، اسٹیٹ ویومنگ، اور دین سٹی شیردن، اور 82801. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ یہاں پر اگر اپنا جو ریزیڈینشیل ایڈریس ہے وہ لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں اوپر کمپنی کا انہوں نے پوچھا ہے تو آپ کمپنی کے ساتھ چلے. آگے آپ کی پرسنل ڈیٹیلس بھی وہ وہاں سے پوچھتے ہیں. دین ایگزسٹنگ رپورٹنگ کمپنی، نو نیڈ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کمپنی پارٹ 2 کمپنی اپلیکیشن دس، یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوکے. لیگل نیم اینڈ ڈیٹ آف برتھ، یہ آپ نے دونوں دینا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنا نام، میں مثال کے طور پر لکھ لیتا ہوں جی علی، اوکے 1 سیکنڈ، علی خان، ٹھیک ہے. اوکے سوری، لاسٹ نیم یہاں لکھنا ہے KHN خان. اور دین ڈیٹ آف برتھ میں ایزیوم کرتا ہوں کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ میں لکھ لیتا ہوں اس کا. یہاں پر ڈیٹ آف برتھ ہم ایزیوم کرتے ہیں، اور 4 کوئی بھی ہم نے لکھ لیا، ٹھیک ہے. اور دین آپ نے کیا کرنا ہے، کرنٹ ایڈریس، بزنس ایڈریس، ریزیڈینشیل ایڈریس. آپ بزنس ایڈریس بھی دے سکتے ہو، ریزیڈینشیل ایڈریس بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. آپ نے کرنٹ ایڈریس آپ کا کیا ہونا چاہیے، یہاں پر آپ اپنا ریزیڈینشیل ایڈریس دے دیں، یہ بیٹر رہے گا، ٹھیک ہے. آپ کا جو بھی ہے وہ آپ دے دیں. میں لائک جی گلبرگ لاہور میں لکھ دیتا ہوں، ایگزامپل ہے نا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے اپنا پورا ایڈریس لکھنا ہے. میں پاکستان، ٹھیک ہے. اوکے، اسٹیٹ نہیں ہوگا. اور میں 22050 میں ایزیوم کرتا ہوں، کوئی بھی میں نے وہ لکھ لیا، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی ایڈریس یہاں پر پراپرلی اس طرح سے لکھنا ہے. اور دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آئیڈینٹیفائنگ ڈاکومنٹ ٹائپ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. فارن پاسپورٹ ہمارا ہوگا. آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ نمبر آپ نے یہاں پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے. میں مثال دیتا ہوں A50398، اس طرح کچھ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے. پاسپورٹ نمبر لکھ لیا. دین کنٹری آپ کا کون سی ہے، پاکستان ہمارے کیس میں ہوگا تو پاکستان میں سلیکٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے. اور دین اسٹیٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنی ہے. اب ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں ہوگا تو یہ آگے پروسیڈ نہیں ہوتے. میں ایز اے ایگزامپل کچھ بھی ڈاکومنٹ میں یہاں اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ آگے پروسیڈ ہو سکے، ٹھیک ہے. سو دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پہ کلک کریں گے. جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے، یہاں پر بینیفیشیل آنرس، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. آٹومیٹکلی یہ یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا. تو آپ نے ادھر اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی آپ جائیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. اپنا نام علی دوبارہ لکھیں گے، علی خان، اوکے. اور ڈیٹ آف برتھ میں ہم جائیں گے تو جو ڈیٹ آف برتھ تھی وہی آپ ڈالیں گے. اب میں دیکھتا ہوں کون سی میں نے ڈالی تھی، لیکن ڈیٹ آف برتھ میں نے ڈال دی کوئی بھی. اور دین آپ نے ریزیڈینشیل ایڈریس لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کا ریزیڈینشیل ایڈریس انہوں نے ڈائریکٹلی مسٹ کر دیا ہے. ان دس کیس کمپنی اپلیکیشن پہ یہاں پر آپ دیکھ لو، آپ کے پاس دونوں آپشن تھے. آپ یہاں بزنس ایڈریس لکھیں یا ریزیڈینشیل، اٹس اپ ٹو یو. بیٹر یہی ہے کہ آپ بزنس ایڈریس لکھیں. میں نے ریزیڈینشیل لکھا. اگر آپ بزنس ایڈریس لکھنا چاہیے یہاں کلک کریں گے، بزنس ایڈریس آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بینیفیشیل آنرس، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، سمپلی ایڈریس رائٹ کریں گے. سو میں یہاں پر ایڈریس لکھ دیتا ہوں، ریزیڈینشیل DHA فیس 1، سٹی لاہور، ٹھیک ہے. اور پاکستان آپ سلیکٹ کریں گے اس طریقے سے، اوکے. اینڈ دین نو پاکستان، جیسے آپ یہ کریں گے. اور دین آپ نے 22054، یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس، اور دین اس کے بعد آئیڈینٹی ڈاکومنٹس میں فارن پاسپورٹ آئے گا. اور یہ میں A4567 اس طرح کر کے کچھ بھی دیتا ہوں. اور کنٹری جورسڈکشن پاکستان، ٹھیک ہے.
ویری سمپل، بہت ہی آسان ہے. اینڈ اگین اپنا پاسپورٹ آپ کریں گے. یہ میں ایگزامپل کے لیے میں کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے سارا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ یہاں سے ایگری کرو گے، ٹھیک ہے، ایگری کرنے کے بعد ایگری جیسے آپ کرو گے تو پھر آپ نے یہاں اپنی ای میل، کنفرم ای میل، فرسٹ نیم لاسٹ نیم کر کے ایگری پہ کلک کرو گے، اور یہ جو سبمٹ ہے یہاں کلک کرو گے تو آپ کی رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی. اب میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں یہ کروں گا رانگ ڈیٹیلس چلی جائیں گی، اور یہ میں نے ایز ایگزامپل آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے. تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، BOI رپورٹ فائل کرتے ہیں.